مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بیماریاں، تکالیف زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہماری فیملی میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہماری برادری میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو عیادت بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بھی الحمدللہ بڑے فضائل و برکات ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کروں گا، بڑا پیارا وہ عمل ہے، اور وہ عمل ایسا ہے کہ جب کسی کی عیادت کے لیے جائیں نا تو وہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا، اسے شفا نصیب ہو جائے گی۔ روایت سماعت فرمائیے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو، یعنی ابھی اس کے انتقال کا وقت، اس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو، اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ عز و جل اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ اب جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو، تو اس کے پاس جا کر یہ 7 مرتبہ یہ الفاظ، جو بھی انشاءاللہ عز و جل میں عرض کروں گا، 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے اس مرض سے شفا نصیب ہوگی۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ کیا کہنے ہیں؟ الفاظ یہ ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ الفاظ کہنے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر اس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو تو مریض شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عمل بیان کیا، روایت بیان کی، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ جس کا نام ہے بیمار عابد، اس میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ رسالہ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اس میں یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ آپ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہو، گھر میں کوئی بیمار ہو، تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے یہ الفاظ 7 مرتبہ کہہ لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو انشاءاللہ عز و جل مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں آج کے سلسلے میں آج کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے غربت سے نجات کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بیماری، تنگ دستی و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو آپ نے بلا ناگا 7 روز تک اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس صفاتی ناموں کی برکت سے آپ کے گھر سے غربت، ناداری، بیماری انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ وہ اللہ پاک کے صفاتی نام یہ ہیں، اس پر عمل کیجئے۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، 112 مرتبہ پڑھنا ہے بلا ناگا 7 روز تک۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، 7 روز تک بلا ناگا 112 مرتبہ یہ روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام،
انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کے گھر سے بیماری، ناداری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستی، ناداری، غربت ختم کرنے کا بہترین عمل۔ تو گھر کے تمام افراد چاہیں تو 112 مرتبہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں بھی برکت رہے گی، کاروبار میں بھی برکت رہے گی، گھر سے آپ کی غربت، تنگ دستی کے معاملات، ناداری، یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی۔ دن میں کسی بھی وقت آپ 112 مرتبہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام پڑھنے کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے شامل کرتے ہیں مسجد کالز آپ کی، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد عویس ہے اور میری والدہ کا نام اسماء فاطمہ ہے۔ میرے دانتوں کی تقریباً 3 چکر آپریشن ہو گئے، پھر بھی صحیح نہیں ہو رہے، استخارہ کراؤ اور تعویذ بھی بتاؤ کیا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ویس بھائی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری جو ہے طبیعت کھانا کھانے میں سٹکنے میں پریشانی ہوتی ہے، میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ میں جو علاج کرا رہا ہوں اس سے مجھے شفا نہیں ہو رہی، تو مجھے استخارہ کر کے بتا دیں۔ میری والدہ کا نام ہے زرینہ خاتون، میرا نام ہے شدا حسین۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ یہاں ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ علاج اپنا مستقل جاری رکھیے گا اور لگ کر مستقل مزاجی کے ساتھ آپ علاج اپنا کروائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی آپ کا ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں استخارہ کروانا، میری رات کو طبیعت خراب رہتی ہے، رات نو نیند نہیں آتی، بے چینی جی رہندی ہے، تے میرا نام عبد علی ہے، والدہ دا نام سلامت بی بی ہے، تے برائے مہربانی جواب عطا فرمائے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ کہ وہ میری آپی اور میری مما کے بال گرتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دے۔ سر کے بال گرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے بھائی ہیں، ان کا نام ہے علی، اور جو ان کی والدہ ہے ان کا نام ہے زیب النساء، اور جو ان کے مسز ہے ان کا نام ہے شیزا، اور جو ان کی مسز کی امی ہے ان کا نام ہے نسرین۔ تو ان کو 4 سال ہو گیا، اولاد نہیں ہے، تو ان کا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، ان کو کیوں نہیں اولاد؟ مہربانی، شکریہ۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ سردار شیر خان، والدہ کا نام مشرفی بیگم۔ بہت زیادہ پریشانی ہے، ٹینشن، نوکری میں ترقی نہیں ہے اور عدالتوں میں کیس ہیں 3-4، تو استخارہ کرائے کہ یہ کوئی اس کا کوئی ان مسائل کا کوئی حل ملے یا استخارے سے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے انکل کا نام سان محمد ہے اور ان کی والدہ کا نام سحر بانو ہے، استخارہ کر کر بتا دیجئے، وہ ٹینشن میں بہت رہتے ہیں، کبھی کس لیے اور دن بھر یعنی چڑچڑاپن رہتا ہے، استخارہ کر کر بتا دیجئے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے بھائی کا نام حسن ہے اور والدہ کا نام شادی ہے۔ میرے بھائی کے نا کمر میں درد ہے کافی دنوں سے، تو اس کا نا دیکھ لینا، استخارہ بھی رانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ نسرین بی بی، والدہ کا نام مقصود بی بی، بیماری کا مسئلہ ہے، بہت عرصے سے بیمار ہے، جی استخارہ کر دیں۔ صحیح ناظرین، استخارے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کے کرواتے ہیں اور استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کالز بھی ہیں اور میسیجز بھی میں آپ کے شامل کر لیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے، کافی سارے میسیجز بھی ہیں۔ یہ بنت اعجاز اصغر ہیں، پاک پتن سے میسیج کیا ہے، قد بڑھانے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ قد اگر چھوٹا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے، ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کیجئے گا۔ ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یا سمیع، یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور یہ عمل ایسا ہے کہ دوران عمل بات چیت نہیں کرنی، بغیر بات چیت کی آپ اس وظیفے کو مکمل کریں گے، اور ذہن نصیب قبلہ رو بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں، با وضو اس وظیفے کو پڑھیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات وہ یہ کہ تا حصول مراد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پڑھ کر پھر گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جو بھی آپ کی جائز حاجات ہے، قد بڑھانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا سمیع 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے
پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے ایک مدنی منع کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کے اور گھر والوں کے بال، سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو دیکھیں اگر کسی کے سر کے بال گرتے ہوں تو سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل، دونوں میں سے کوئی بھی آپ تیل لے لیں، سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر اب آپ 41 مرتبہ 41 ٹائمز اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ سورۃ اللیل، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں سورۃ اللیل، پڑھ کر آپ یہ دم کر لیں۔ اچھا، اب یہ دم کیا ہوا تیل رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح خوب سر کے بالوں میں لگائیں اور سر کے بالوں کی مالش کیجیے، آپ نا سر کی مالش کیجیے، سنت کے مطابق تیل لگائیے گا، سر میں تیل لگانا ہی ہے تو سنت کے مطابق سر میں تیل لگائیں تاکہ ثواب بھی حاصل ہو، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے۔ تو آپ سر میں تیل لگائیے، روزانہ آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر اب تیل ختم ہونے لگے، بوتل میں کم ہونے لگے، تو اب آپ اس میں چاہے تو دوبارہ مزید تیل ملا لیجیے، کم ہونے لگے پھر مزید بڑھا دیجیے، انشاءاللہ عز و جل سر کے بال گرنا آپ کے بند ہو جائیں گے۔ اسلامی بھائی بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں، سر کے بال گرنے کا یہ روحانی علاج آپ کو بیان کیا گیا۔ اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، اور کئی سارے اسلامی بھائیوں کے قول سے استخاروں کے حوالے سے جی ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے ہمارے محمد اویس بھائی کا استخارہ کیا گیا نا، استخارے میں انہوں نے دانتوں کی تکلیف کے حوالے سے استخارہ کروایا۔ استخارے میں عملیات اثرات تو نہیں آ رہے، بیماری کا اشارہ ہے گا، اللہ پاک آپ کو دانتوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ آپ ایسا کیجئے، 3 بار سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے انگلی پر دم کر کے اس کو انگلی کو جو ہے دانتوں پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دانتوں کے درد سے نجات حاصل ہوگی۔ صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کریں، مسواک کا بھی استعمال اگر شروع کر دیں جی الحمدللہ دانتوں کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا کہ جو پیٹ کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں، جن کا معدہ خراب رہتا ہے اور اللہ نہ کرے قبض کی شکایت رہتی ہے، تو امراض شکم و قلب، پیٹ کی بیماریاں، دل کی بیماریاں بھی الحمدللہ عز و جل مسواک کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں، اور دانتوں کی بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی الحمدللہ۔ مسواک کا بھی ضرور استعمال کیجیے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ناظرین کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، تو الحمدللہ عز و جل اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نیت کے ساتھ مسواک شریف کا استعمال کیجیے گا۔ سناور حسین بھائی کا استخارہ کیا گیا، بیماری کے حوالے سے استخارہ ہوا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے سناور بھائی، بیماری کا اشارہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ ایسا کیجئے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو، یہ 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عابد علی بھائی ہمارے ہیں، انہوں نے استخارہ کروایا تھا، نیند نہیں آتی ان کو، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش ہے، بعض وقت طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ نیند نہیں آتی، سوچیں ہوتی ہیں ذہن کے اندر، اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو ایک عمل آپ کو عرض کر دیتے ہیں، اس پر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، جب بھی اپنی جگہ پر لیٹ جاتے ہیں نا، تو لیٹنے کے بعد آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے نیند آپ کو اچھا لیٹ کر پڑھنا ہے جی، جب سونے کا ارادہ ہو اور اپنی جگہ پر لیٹ جائیں تو لیٹنے کے بعد آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں ناظرین کہ جب بھی سونے سے پہلے کے اوراد و وظائف آپ پڑھیں، اب جیسے نیند نہیں آتی تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اسی طرح سونے سے پہلے کی دعائیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی پڑھنے ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنا ہوتا ہے، رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لینا چاہیے، اسی طرح آیت الکرسی شریف رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ کر سوئیں۔ اچھا یہ رات کو سونے سے پہلے کے جو وظائف ہیں نا، اگر یہ آپ لیٹ کر پڑھیں تو دیکھیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں، پاؤں پھیلائے پھیلائے پڑھنا یہ پھر بے ادبی ہے۔ تو رات اب جیسے وظیفہ بتایا رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لیا کریں، نیند آ جائے گی۔ تو اگر آپ یہ لیٹ کر پڑھیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں پھر آپ پڑھ لیے۔ اچھا اور اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے اوراد و وظائف بیٹھ کر پہلے پڑھ لیں، بے شک
سونے سے پہلے کی دعا ہے، کلمہ طیبہ ہے، اسی طرح آیت الکرسی شریف ہے. بستر پر بچھونے پر بیٹھ کر پہلے آپ یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر سو جائیں صحیح اور مدینے کی یادوں میں کھو جائیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو اس طرح اوراد و وظائف ادب کے ساتھ بادب طریقے سے پڑھیں گے الحمدللہ سمجھن برکتیں بھی ملیں گی. اور لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ کہ پاؤں پھر سمیٹ لیے جائیں، پاؤں سمیٹ کر یہ وظائف پڑھے جائیں. جی مزید استخارہ. ایک عابد علی بھائی کو جو نا مشورہ میں یہ بھی دے دیتا ہوں، یہ ماہنامہ ہے فیضان مدینہ نا، ماہنامہ فیضان مدینہ بہت پیارا رسالہ ہے. یہ فروری کا ماہنامہ ہے فیضان مدینہ. اس کے صفحہ نمبر 44 پر نا نیند کے اصول لکھے ہیں. ارے واہ، بہت بہترین اصول ہیں. گھر بیٹھے بھی الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی آپ بکنگ یہ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، علی بھائی کا استخارہ کیا گیا ان کے اولاد کے حوالے سے. استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش ہے. اللہ پاک آپ کو جلد اولاد سے نوازے. دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ کسی بھی ایک نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 300 مرتبہ پڑھیے اور اس کے بعد دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو جلد اولاد سے نوازے گا. شیر خان بھائی کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. ٹینشن ان کو اکثر رہتی ہے، ان کی ٹینشن دور ہو جائے، ان کے کام میں ترقی ہو جائے، ان کے معاملات بہتر ہو جائیں، جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا متعالی، یا متعالی، یا متعالی. اس کا ورد کیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ کام جو مشکل ترین ہے، ہو نہیں پا رہا، اس کی برکت سے وہ کام ہو جائے گا. شان محمد کا استخارہ کیا گیا. انہیں بھی ٹینشن رہتی ہے، ٹینشن ان کی بھی دور ہو جائے. استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات نہیں ہے شان بھائی. استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. تو اللہ پاک کا صفاتی نام یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو یہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اول آخر درود شریف کے ساتھ اور دعا بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی ٹینشن جو ہے وہ دور ہو جائے گی. حسن بھائی کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں درد کے حوالے سے نا ان کے جسم میں درد ہے، کمر کی تکلیف کا انہوں نے کہا تھا کہ کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اکثر تکلیف رہتی ہے نا. تو استخارے میں ان کے عملیات اثرات تو نہیں ہے، وقتی طور پہ آزمائش ہے، بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک اس بیماری سے ان کو شفا عطا فرمائے، ان کا درد جو ہے وہ کمر کا وہ دور ہو جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو. اس کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد میں سکون محسوس ہوگا. آخر میں نسرین بی بی کا استخارہ کیا گیا بیماری کے حوالے سے. استخارے میں ان کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک ان کو جلد شفا عطا فرمائے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو یہ 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی بھی لیجئے اور اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے. دن میں 3 مرتبہ اس پر عمل کیجئے. اللہ نے چاہا تو اس ورد کی برکت سے سلامتی نصیب ہوگی، شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ. وظائف بھی پڑھنے ہیں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق بھی عمل کرنا ہے. اور ایک بات وہ بھی عرض کرتا چلوں، جن کے استخارے کیے گئے، جوابات آپ کو استخارے کر کے دیے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اب دعا بھی کیجئے، اپنا صدقہ بھی نکالیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرا. سبحان. صدقہ بھی دے رہا ہے خدا عز و جل میں دینا شروع کر دیں، حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دینا شروع کر دیں. انشاءاللہ عز و جل یہ مسائل، آزمائشیں، تکالیف دور ہو جائیں گی. اور پھر بھی اللہ نہ کرے اگر مسائل آ جاتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں تو یہ زندگی کا حصہ ہیں. راضی برضا رہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. بلکہ یہ تو مقام شکر ہے. اگر تھوڑا سر میں درد ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، اللہ نہ کرے کسی بیماری میں پڑ گئے، ہم شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس سے بڑی تکلیف ہم پر نہیں آئی، اس سے بڑی کوئی بیماری ہم پر نہیں آئی. یہ تو مقام شکر ہے. اور کئی بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو سر میں درد ہوا. جی سر میں درد ہوا، بیماری آئی تو انہوں نے شکرانے میں نوافل ادا کیے. سبحان. یہ نصیب ہم بھی اپنے اسلاف کی یاد تازہ کریں، ان کے سیرت پر عمل کریں. صبر کرنا الحمدللہ سمجھ آسان ہو جائے گا. میسیجز کا بھی کافی سارا سلسلہ ہے، میسیجز ہیں استخاروں کے حوالے سے. میسیج ہے کہ میرے بھائی ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا اور ان کی جاب بھی نہیں ہے اور ان کے لیے لائف میں کافی پرابلم آ رہی ہیں، استخارہ بھی کر دیجیے.
نام اچھا نام ہے ان کا محمد عرفان، والدہ کا نام ہے ریحانہ پروین. جی جی. اچھا یہ ایک اور میسج ہے، میرے بھائی یہ محمد ثاقب پراپرٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ان کے حق میں یہ کام بہتر ہے یا نہیں؟ والدہ کا نام ہے شہناز بی بی. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے کہ میری والدہ کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ان کا نام طاہرہ ہے، استخارے کے لیے کیا ہے انہوں نے تو استخارہ فرما دیجیے. جی جی. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ روز سر میں درد رہتا ہے. اچھا کیوں ہوتا ہے، وجہ بتا دیں. اچھا میرے نام انہوں نے بتایا ہے تانیہ اور والدہ کا نام بلقیس ہے. تو سر میں درد اس کی مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں، تو ان وجوہات پر بھی غور کیا جائے کہ کیا وجہ ہے. اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے، اور باقی آپ کا استخارہ بھی ابھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل درد سر کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. اس سلسلے میں شامل رہیے گا، ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا، پھر جو آپ کو وظائف روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو ان کو تحریر بھی کر لیجئے گا. جی مزید کال چلائیے. میری پھوپھی جان کے گھر میں خوشی نہیں آ رہی ہے اور ان کی بیٹی کا بھی رشتہ میں بہت رکاوٹیں ہو رہی ہے. آپ سے کہ رکاوٹ کا وظیفہ بتا دیں اور استخارہ کر کے بتا دیں. نام فرحت زبین، امی کا نام نریشہ خاتون. صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد شاہد ہے، میری والدہ کا نام فضلہ بی بی ہے. میں اسی لیے استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ جو کام بھی میں کرنا چاہتا ہوں وہ ایک میرا کام مکمل نہیں ہوتا اور اس میں مشکلات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور آج تک جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ ساری ناکام گئی ہیں. تو اس کے بارے میں اس کا کوئی علاج بتا دیں پلیز. ہمت رکھیں شاہد بھائی، دیکھیں مایوس نہ ہوں. نا امیدی اور مایوسی یہ یوں سمجھے اپنی ڈکشنری سے آپ نکال دیں، پھر دوبارہ ہمت اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، حوصلہ بڑھائیں اپنا، اور اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنے ارادے مضبوط رکھیں، ہمت طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور باوضو رہنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی الحمدللہ عز و جل. باقی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں. اچھا دل برداشتہ بھی نہیں ہونا، بعض اوقات کسی ایک دو وجہ سے کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں. نہیں، ہمت نہیں ہار، دل برداشتہ نہ ہو، آپ بڑھیں، کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی، آپ کے لیے غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے. نیت سچی ہونی چاہیے اور نیت خالص ہونی چاہیے. آپ مخلص ہیں انشاءاللہ عز و جل، آپ دیکھیں آپ کے لیے کسی راہیں کھلتی چلی جائیں گی. اور باقی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظائف بھی آپ کو بتائیں گے پڑھنے کے لیے. جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا ظاہری معاملات، وہ اب آپ دیکھ لیجیے. اگلی کال چلائیے. امی کا نام رقیہ اور والدہ کا نام ہے باتو. ٹھیک نہیں رہتی ہیں، جوڑوں میں درد، کمر میں درد، چل نہیں سکتی ہیں، پیر سوج جاتے ہیں. میں ان کی روحانی علاج کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اور استخارہ کے بارے میں. صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میں محمد انور بول رہا ہوں، ضلع ننکانہ پنجاب سے. میں اپنی وائف کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں. وہ 10 سال کا بیمار ہے، وہ ان کا بلڈ پریشر اور میدے میں گیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وائف کا نام ہے آسیہ پروین اور ان کی والدہ کا نام ہے آمنہ. صحیح، انشاءاللہ ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام سکندر علی ہے. میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں. میرے کو کاروبار ملتا ہے، پریشان ہوتا ہوں، کہیں بھی کرتا ہوں تو 3-4 سال کرتا ہوں، اس کے بعد میرے کو جواب دیتے تھے مالک. میری والدہ کا نام ساتھی ہے، میرا نام سکندر علی ہے. اس کے لیے کوئی استخارہ میرے کو بتانا ہوں. جزاک اللہ خیر. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام عبد القادر ہے. میرے والدہ کا نام بی بی جماعتی ہے. میں کسان ہوں. میرے فصل کو لیے کوئی روحانی علاج بتائیں اور استخارہ بھی کیجیے تاکہ میرے فصل میں برکت ہو. انشاءاللہ اس حوالے سے ابھی آپ کو روحانی علاج ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. فرمائیے کہ میرا یہ روزگار کرتا ہوں، کام پہ جاتا ہوں، کبھی دل بولتا ہے کبھی نہیں بولتا ہے. استخارہ کروانا ہے. میرا نام ہے محمد آصف، والدہ کا نام جماعتی ہے. صحیح ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. اچھا کچھ میسیجز بھی ہیں، یہ بھی شامل کر لیتے ہیں استخاروں کے حوالے سے اور روحانی علاج کے حوالے سے. یہ میسیج آیا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میسیج کیا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب رہتے ہیں، والد صبح و شام کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہ قرض اترتا ہے نہ گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں. برائے مہربانی استخارہ کر دیجیے. والد کا نام ان کا نصیر احمد اور والدہ کا نام ہے ارشاد بیگم. جی، ابو کی والدہ کا نام ارشاد بیگم ہے، تو ان کے والد صاحب کے نام سے استخارہ کر لیجیے کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ. اچھا یہ ایک میسیج ہے کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں
وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجئے، ایگزام میں امتحانات میں کامیابی کا بھی روحانی علاج بتا دیجئے، اور یہ ایک اور میسج ہے کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اچھے رشتے مل جائیں، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجیے۔ دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج، دیکھیں جو اس کے تقاضے ہیں نا، امتحانات کے پیپر دینے کے، محنت کرنے کے، وہ تقاضے بھی آپ نے پورے کرنے، محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ دینی امتحان میں کامیابی کا ایک وظیفہ، ایک روحانی علاج کامیابی کے لیے، اور عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ جب آپ امتحان دے دیں، امتحان دے دیا آپ نے، اچھا تیاری بھی اول آپ کی پوری ہے، محنت بھی آپ نے کی ہے، پورا سال پڑھا بھی ہے، اب امتحان دے دیا، اب چاہتے ہیں کہ رزلٹ ہمارا اچھا آ جائے اور اچھے نمبروں سے ہم کامیاب ہو جائیں، تو اب اس کے لیے آپ نے امتحان دینے کے بعد پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد شریف سورہ اخلاص 16 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ روحانی علاج معلوم کیا تھا امتحان میں کامیابی کا، اور دوسرا ایک اور میسج تھا، یہ معلوم کر رہے تھے کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، تو دیکھیں اگر نماز میں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، وسوسے آتے ہوں، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے نا، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ پڑھیں، اور الٹے کندھے کی طرف 3 بار آپ تھو تھو کر لیں، 3 بار تھو تھو کر لیں۔ اچھا تھوکنا نہیں ہے، صرف تھو کرنا ہے، تو 3 مرتبہ یہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نماز میں خیالات، وسوسے یہ نہیں آئیں گے۔ اسی طرح یہ تو ہوا نماز شروع کرنے سے پہلے کا عمل، اسی طرح نماز ختم کرنے کے بعد جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اب آپ نے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے برے خیالات سے، بری سوچوں سے، برے وسوسوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اچھا یہ 2 روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کا ایک بہترین عمل یہ بھی ہے کہ آپ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دیں، زیادہ سوچیں نہ، غور و فکر نہ کریں، اور کیونکہ جتنا زیادہ سوچیں گے نا آپ، جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے تو اتنے زیادہ آپ کے وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے، خیالات بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہترین عمل یہی ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، توجہ ہی نہیں دیں گے تو وسوسے انشاءاللہ عز و جل خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو ان دونوں روحانی علاج پر آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، کسان تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے، کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہماری فصل میں برکت ہو جائے، ہماری زمین میں برکت ہو جائے، نقصانات سے محفوظ رہیں۔ تو اس کا ایک روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں۔ اچھا کسانوں کے لیے روحانی علاج ہی ہے، دیگر ہمارے ناظرین جن کی زمینیں ہیں، جن کی فصلیں ہیں، جو کسان اسلامی بھائی ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حلیم، یا حلیم، یا حلیم، یا حلیم۔ اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک سادہ سا کاغذ آپ لیں گے، یا حلیم، اب آپ یا حلیم لکھ لیں، ایک سادے سے کاغذ پر لکھ لیں۔ اب اس کو لکھ کر، اب اس کو کسی پانی کی بوتل میں ڈال کر، اب اس کا پانی آپ کی جو فصل ہے نا، جو آپ کی کھیتی ہے، زراعت ہے، آپ کی زمینیں ہیں، تو آپ اس پر یہ چھڑک دیں، اس کا پانی چھڑک دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی فصلیں، آپ کی زراعت ہر طرح کی آفتوں سے، آزمائشوں سے، نقصانات سے، مختلف قسم کے موذی امراض سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گی۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں گا، اب زمینوں کی بھی زکاتیں ہوتی ہیں، جو فصلیں ہوتی ہیں ان کی بھی زکات ہوتی ہے، جسے عشر کہا جاتا ہے، تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، اگر عشر بنتا ہے راہ خدا عز و جل میں دیں، اللہ پاک کی راہ میں دیں۔ آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے، الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے، اتنے سارے ماشاءاللہ عز و جل شعبہ جات، آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، نکالیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی زراعت میں، آپ کی زمینوں میں، آپ کی فصلوں میں
برکت رہے گی. شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی 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 ارشاد. استخارہ جو ہم نے سب سے پہلے کیا ہے، فرحت جبین معریشہ خاتون کا رشتے کے حوالے سے استخارے میں آپ کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. شادی میں رکاوٹ دور ہو جائے اس کے لیے اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ پڑھیے اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل جلد رشتہ ہو جائے گا اور رشتہ بھی نیک ہوگا. محمد شاہد فضلہ بی بی کا استخارہ کیا ہے، کام میں دل نہیں لگتا. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آزمائش ان کا کام بنتے نہیں ہیں، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں. تو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو. یہ ہر نماز کے بعد یا کسی بھی ایک نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جو آپ کے کام رکے ہوئے ہوں گے نا وہ بننا شروع ہو جائیں گے. یا مؤخرو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین کے اوپر، 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو کام مکمل نہیں ہوتے، نامکمل رہ جاتے ہیں، وہ مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے. رقیہ بنت باتو کا استخارہ کیا گیا، جوڑوں میں درد ہوتا ہے. استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، چلنے پھرنے میں بھی ان کو آزمائش ہے. استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، تو اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا حیو، یا حیو، یا حیو، یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے اور یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد شفا حاصل ہوگی. محمد انور نے اپنے گھر والوں کا استخارہ کروایا، ہادیہ پروین بنت آمنہ کا بیماری کے حوالے سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے. بلڈ پریشر کے مرض سے شفا یابی کے لیے ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بلڈ پریشر کے مرض سے شفا حاصل ہوگی. عصر کی نماز کے بعد اس کی پابندی کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. نصیر احمد بن ارشاد بیگم کا استخارہ کیا گیا، گھر میں عملیات مختلف قسم کے جو ہے نا معاملات ہیں، مگر جو استخارہ کیا گیا نا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. تو آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. شروع میں آپ کو ایک روحانی علاج بتایا گیا تھا، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. یہ 112 مرتبہ گھر کے تمامی افراد چاہیں تو اس کو پڑھ کر دعا کیجئے. 7 روز کے اندر انشاءاللہ عز و جل گھر سے غربت، ناداری دور ہوگی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مسائل بھی اللہ نے چاہا تو حل ہو جائیں گے. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا ایک بات میں دوبارہ عرض کر دوں ہمارے ناظرین کو، دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. وظائف بھی آپ نے پڑھنے ہیں، اور دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے تعویذات فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. تو آپ ضرور یہ رابطہ کیجئے گا، ضرور اپنے لیے بھی. اب جیسے گھروں میں بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو آپ تعویذات اتاریہ بھی حاصل کریں اور ان کے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے. جی ہاں، تعویذات اتاریہ کے بستوں پر بھی کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے نا جو حل نہیں ہو پا رہا، بڑا پیچیدہ، بڑا گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے، حل نہیں ہو پا رہا، یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اور آپ کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا، تو آپ کارڈ کا عمل یہ کروا لیں. ہوتی ہے نا رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ اس کی بھی کارڈ کروا سکتے ہیں. بیماری ہے، اس کی کارڈ کا عمل کروا لیجیے. تعویذات اتاریہ کے بستوں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں، اسی طرح آن لائن بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. الحمدللہ. اس کا بھی طریقہ وقتاً فوقتاً ہم بیان کرتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں بھی ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، تو اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح روحانی علاج کی اپلیکیشن آپ چاہیں تو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے پلے اسٹور سے. اس میں بھی الحمدللہ عز و جل آن لائن کارڈ کا آپشن دیا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. کچھ یہ عرض کرنی تھی کہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے پاس جو پریشان حال اسلامی بھائی آتے ہیں وہ اپنی کارڈ کروا لیتے ہیں. تو ہونا تو یہی چاہیے نا، یہ عمل ایک بڑا ہے گا، تو کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا اس کے لیے کارڈ کرانا ضروری ہے، یا ہر مسئلے کے لیے کارڈ کروائیں؟ کارڈ کا عمل کروائیں، تعویذات اتاریہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل مدینہ ہو جائے گا. اور ہم یہ بیان بھی کرتے ہیں، دیکھیں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آپ تعویذات اتاریہ استعمال کریں، روحانی علاج کروائیں، ڈاکٹری علاج کروائیں، حکیم سے علاج کروائیں، شفا دینے والی ذات
اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اور یہ ذہن بنائیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہو۔ صحیح۔ کچھ میسیجز ہیں روحانی علاج کے حوالے سے وہ شامل کرتے ہیں۔ کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ظاہری معاملات پر بھی غور کر لیجئے، اور وظیفہ بھی آپ نوٹ کیجئے۔ سورۃ الواقعہ رات کو سونے سے پہلے، چاہے تو نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، روزانہ 1 مرتبہ آپ سورۃ الواقعہ پڑھا کریں، آپ کے کاروباری مسائل اور یہ رکاوٹیں، تنگ دستی کے معاملات یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، آپس میں میاں بیوی کے درمیان ناراضی رہتی ہے، کوئی عمل بتائیں۔ تو دیکھیں، اگر آپس میں اختلافات ہو جاتے ہوں تو وجوہات پر بھی غور کیا جائے، آگے بڑھ کر معافی مانگ لی جائے، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ ایک عمل بھی بیان کر دیتا ہوں، اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، بیوی ناراض ہو تو شوہر یہ عمل کر لے۔ رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر آپ 20 مرتبہ یا مانعو یا معطی، یا مانعو یا معطی، یا مانعو یا معطی، یہ 20 مرتبہ پڑھنا۔ 2 اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، 20 مرتبہ آپ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھ کر اب بغیر بات چیت کیے بغیر، یعنی گفتگو نہیں کرنا، بغیر بات چیت کے آپ سو جائیں، انشاءاللہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج آیا ہے کہ دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اچانک بڑھ جاتی ہے، تو اس کا کوئی عمل بتائیں۔ تو اس کا عمل یہ ہے کہ اگر کسی کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہو تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ 101 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھیں۔ اچھا، پڑھنا کس انداز سے ہے کہ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ کو دونوں چیزوں کا اختیار ہے، چاہے تو کھانے کی چیز پہ پڑھ کر دم کر لیں یا پینے کی چیز پر پڑھ کر آپ دم کر لیں۔ کھانے پر بھی پڑھ کر دم کر کے کھا سکتے ہیں، پانی پر بھی دم کر کے آپ یہ دم کیا ہوا پانی پی سکتے ہیں۔ آپ کی دل کی جو دھڑکن ہے، دل کے جو امراض ہیں، یہ الحمدللہ سوجل یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، تلفظ آپ کے درست نہیں ہے، اولاً ہونا تو چاہیے کہ ہمارے درست ہو، بالفرض اگر درست قواعد و مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو گھر کے کسی اور فرد سے یہ پڑھوا کر آپ کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر آپ دم کروا لیں، پھر یہ آپ چاہے تو کھا لیں، دم کیا ہوا پانی ہے تو پی لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دل کی دھڑکن اور دل کے دیگر امراض یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو وظیفہ ہو گیا۔ اچھا، ایک اور مشورہ، اس کے الحمدللہ عز و جل دل کے امراض سے حفاظت کے لیے اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر دیے جاتے ہیں۔ دل پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو آپ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں، ضرور استعمال کیجیے گا۔ اور آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں تو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے نا، یا اللہ نہ کرے کسی کا دل کا آپریشن ہوا ہے، دل کے وال اللہ نہ کرے اگر کسی کے بند ہیں، یا اللہ نہ کرے کسی کے دل میں سوراخ ہے، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے کا ضرور مشورہ دیجیے گا اور حاصل کیجیے تعویذات عطاریہ۔ الحمدللہ عز و جل دیکھیں اس کی بڑی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کا مسئلہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے حل ہوتا چلا جائے گا، اور جو عمل آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کیجیے گا۔ آئیے شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کریں۔ جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی 1-1.5 مہینے پہلے بریانی کا کام شروع کیا تھا، یہ گلشن معمار میں ہے، اور شروع میں تو اچھا کام چل رہا تھا لیکن ابھی جو ہے کام بالکل بھی نہیں چل رہا، تو چاہ رہا تھا کہ آپ اس کا جو ہے استخارہ کر کے بتا دیں۔ اور میرا نام ثاقب ہے اور میری والدہ کا نام روشن ہے۔ صحیح ہے ثاقب بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ جی، مزید قول۔ جی، میرا نام محمد ظہیر اکرم ہے اور والدہ کا نام بشرا بی بی ہے، اور میں نا نوکری کی وجہ سے، نہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، کہیں کام نہیں مل رہا، تو اس حوالے سے استخارہ کروانا ہے۔ صحیح ہے، نوکری کے لیے پریشان ہے، استخارہ انشاءاللہ عز و جل کرواتے ہیں۔ ظہیر بھائی اور دیگر ہمارے ناظرین، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ نوکری کے حوالے سے دیکھیں، میں عرض کروں آپ کو، کوشش بھی آپ اپنی جاری رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ کوئی اچھی جگہ سے ملے گی، جاب ملے گی، نوکری ملے گی تو جب ہی ہم جائیں۔ کوشش، محنت یہ آپ اپنی جاری رکھیے، کوشش آپ کیجیے، اسباب آپ کے لیے بنتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ محنت کرنا ہے اور محنت کرے سنجیدگی کے ساتھ، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار آپ کیجیے گا، محنت کریں، انشاءاللہ عز و جل اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک میسج ہے نظر بد کے حوالے سے کہ ہمارا بچہ ہے چھوٹا
تو نظر بہت زیادہ لگ جاتی ہے، اس کا کوئی عمل بتا دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہو تو خاص یہ بچوں کی نظر اتارنے کا روحانی علاج آسان سا عمل ہے، سورۃ الکوثر یہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے رخسار پر، سیدھے گال پر آپ دم کریں گے، پڑھ کر آپ دم کر دیں سیدھے گال پر۔ اچھا پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پہ دم کر دیں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ بچے کی پیشانی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تو وظیفہ ہوا۔ ایک اور عمل ہے جو بزرگوں سے ثابت ہے، وہ یہ کہ بچے کی ٹھوڑی پر اگر کالا ٹیکا لگا دیا جائے تو اس سے بھی بچوں کو نظر نہیں لگتی۔ اچھا استخاروں کے جوابات بھی تھے کچھ؟ جی یہ ثاقب بھائی کا استخارہ کیا ہے، ان کا بریانی کا، انہوں نے بتایا کہ ٹھیلا تھا اور وہ کام جو ہے وہ چل نہیں پا رہا ہے نا، بریانی کا کاروبار انہوں نے شروع کیا، شروع میں چلا تھا پھر نہیں چل رہا تھا، استخارہ کیا گیا۔ ثاقب بھائی استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پر تھوڑی آزمائش ہے، انشاءاللہ عز و جل کام چلے گا، برکت ہوگی۔ ہاں مستقل مزاجی کے ساتھ تھوڑا یہ لگائیں گے، ہاں آپ ہمت نہ ہاریں، آپ نے ایک کام ماشاءاللہ شروع کر دیا ہے تو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو لے کر چلیں، جی ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فوائد حاصل۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں وقت دینا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر پھر اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے، پھر اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ آپ محنت کریں اور کوشش اپنی جاری رکھیں، ہمت ہار کے نہ بیٹھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آگے چل کر آپ کو پھر اس کے بہتر نتائج انشاءاللہ عز و جل سامنے آئیں گے۔ جی مزید استخاروں کی جواب آپ کو جو ہے وہ خوشحالی نصیب ہو جائے، روزگار آپ کا چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، اس کا ورد کیجئے کثرت کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی، روزگار بھی چل جائے گا، کاروبار بھی آپ کا چلنے لگے گا، بہتری ہو جائے گی۔ نعیم بھائی کا استخارہ کیا گیا، کام نہیں مل رہا نا ان کو، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں بھائی نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو جلد صاحب روزگار کر دے، آپ کو اچھا بہتر عافیت والا روزگار مل جائے۔ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد آپ کو روزگار میسر آ جائے گا، اچھا روزگار مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع ضرور استعمال کیجئے گا، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اچھا ایک بات بہت اہم، بالخصوص ہمارے جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے نوٹ کیجئے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی کافی سارے میسیجز بھی ہیں، کالز بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی ساری، لیکن چونکہ ناظرین وقت مختصر ہوتا ہے، سب کی ہی کال سلسلے میں شامل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے، تو جن کی کال سلسلے میں شامل نہیں کی جا سکیں تو آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 0213485811، اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، علاوہ اتوار کے۔ اس کے علاوہ پورے آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارے آن لائن آپ کروا سکیں گے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اس کو بھی لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر بھی آپ کو روحانی علاج، اوراد و وظائف یہ ملتے رہیں گے۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے ضرور دعائیں کیجیے۔ 11 جمعرات، کم از کم 11 جمعرات دعوت اسلام کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کر کے آپ ضرور دعا کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا بتایا، کالز کیے، میسیجز کیے، یا اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے سب کی بیماریاں
بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔